بیٹا وہی کہہ رہا ہے، یعنی بیٹا نافرمان ہے اور یہ اپنی نافرمانی کا اقرار فاروق اعظم کے سامنے کر رہا ہے۔ وہ باپ اپنے دل ہی دل میں مسرور ہو رہا ہے، خوش ہو رہا ہے کہ فاروق اعظم آج اس کا فیصلہ کریں گے۔ اب پلٹ کر پھر فاروق اعظم اس سے نوجوان کے بچے سے پوچھتے ہیں، اے بچہ آخر تم باپ کے نافرمان کیوں ہو گئے؟ ان کی اطاعت گزاری کیوں نہیں کرتے ہو؟ اطاعت گزاری اور فرمانبرداری کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ تو تمہارا باپ ہے نا، یہ تو تمہاری پرورش کرتا ہے نا، تم اس کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ اس کی نافرمانی تمہیں نہیں ہرگز کرنی چاہیے۔ تو اس بیٹے نے جواب دیا تھا، جو جواب سننے کے بعد لوگوں کے کان سے لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس بچے نے کہا، اے فاروق اعظم میں آپ کی بارگاہ عدالت میں حاضر ہوں، میں جان رہا ہوں کہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے گستاخی کی ہے، میں نے فرمانبرداری نہیں کی ہے، مگر اے فاروق اعظم ذرا آپ مجھ سے یہ بھی تو پوچھ لیجیے کہ آخر میں نے ایسا کیسے کر دیا؟ آخر میرا یہ مزاج کیسے ہو گیا؟ میرا یہ طریقہ کیسے ہو گیا؟ میرا یہ طریقہ کیسے ہو گیا؟ میں نافرمان کیسے ہو گیا؟ فاروق اعظم اے نوجوان کے بیٹے سنو سنو، جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ نافرمان کیسے ہو گیا، اپنی باتوں کو پورا کر دو۔ میں یہی تو چاہتا ہوں، میں یہی تو سننا چاہتا ہوں کہ تم نافرمان کیسے ہو گئے ہو، تم ان کی نافرمانی کیسے کر رہے ہو۔ تو اس بچے نے یہ جواب دیا تھا کہ اے فاروق اعظم میں یہ نافرمان ہو گیا کہ اے فاروق اعظم جس نے میرے نام کا اے فاروق اعظم اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے بچے کے نام کا اچھا انتخاب کیا جائے، اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیا جائے، اپنے بچے کو اسلام کی تعلیم دیا جائے، اپنے بچے کو حب رسول کی تعلیم دیا جائے۔ اے فاروق اعظم آپ کی عدالت یہاں لگی ہوئی ہے، یہ میرا باپ یہاں پر سامنے کھڑا ہے، آپ اس باپ سے پوچھ لیجئے کہ کیا اس کی روشنی میں، اسلام کی روشنی میں، اسلام کے طریقے پر کیا اس نے ہماری پرورش کی ہے؟ ایک باپ ہونے کا جو ذمہ داری اٹھانی چاہیے، جو ایک فائز ہونے چاہیے، کیا اس نے اس اخلاص و وفا کے ساتھ، الفت و محبت کے ساتھ میرا سلوک کیا ہے؟ اللہ اللہ اب بھی وہ بچہ ان باتوں کو کہتا ہے۔ فاروق اعظم اس نوجوان کی مخاطب ہے اور اس نوجوان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے کیسے اس کی فرمان برداری کی ہے؟ اب اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو جاتے ہیں۔ اے فاروق اعظم یقیناً مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، جو ایک باپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے تھی، جو ایک باپ کی شفقت ہونی چاہیے تھی، جو ایک باپ کی اطاعت ہونی چاہیے تھی، جو ایک باپ کی الفت ہونی چاہیے تھی۔ اے فاروق اعظم اسلام کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں نے اس کی پرورش نہیں کی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ میری اطاعت گزاری، میری فرما برداری، میری اطاعت گزاری یہ بچہ نہیں کر رہا ہے۔ تو فاروق اعظم نے اسے یہی کہا تھا کہ اے نوجوان سنو سنو، جب تک کہ تم اسلام کی درس نہیں دو گے، قرآن کی تعلیم نہیں دو گے، حب رسول کا جام نہیں پلاؤ گے، یقین جان لو جو بچہ اللہ کا فرما بردار نہیں ہوگا، رسول اللہ کا فرما بردار نہیں ہوگا، وہ بچہ باپ کا کہاں سے فرما بردار ہوگا۔ لہٰذا اگر چاہتے ہی ہیں میرا بچہ فرما بردار ہو جائے، آج لوگوں کے سامنے شکوہ کرتے ہیں کہ میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، باتیں بہت ساری ہیں لیکن وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے کبھی ملاقاتیں ہوگی اور انشاءاللہ پھر اس پر گفتگو کی گنجائش باقی رہے گی۔ یقین جان لیجئے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ایک باپ کی، ایک ماں کی، لیکن آج ہم اس سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں، آج ہم اس کی رسپانسبلٹی کو نہیں سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں بیٹا ہے اس کی پرورش ہو جائے گی، بیٹی ہے اس کی پرورش ہو جائے گی، اسکول میں نام لکھا دیا ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، لاکھ مہنگے اسکول میں نام لکھا دیجئے، کانوینٹ میں پڑھا دیجئے، ہائی فائی ایجوکیشن اور تعلیم دے دیجئے، لیکن جب تک کہ اس کو تربیت نہیں دیجئے گا، اسلام کی تعلیم نہیں دیجئے گا، قرآن کی تعلیم نہیں دیجئے گا، اللہ کا خوف اس کے سینے میں نہیں بٹھائیے گا، جب تک کہ ماں اپنی گود سے ہی حب رسول کا جام نہیں پلائے گی، وہ بیٹا اطاعت گزار، وہ بیٹا فرما بردار، وہ بیٹا تقوی شیار، وہ بیٹا وفادار کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ وفادار ہو جائے، اطاعت گزار ہو جائے، تو اسلام کی روشنی میں اپنے بچوں کی صحیح طور پر پرورش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، بیٹا ہو یا بیٹی دونوں سے ویسی ہی محبت کرنے کے توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔